ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ماں میں نبیلہ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی حالت تو دیکھو، ابھی صرف 19-20 سال کی ہے اور بوڑھی عورت لگتی ہے۔ چہرہ، ہاتھ پاؤں جھریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی بدصورت تو بوڑھی عورتیں بھی نہیں ہوتیں۔ میری باتیں سن کر ماں نے دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولیں، بیٹا ہماری حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ماں کی بات سن کر ہمارے حالات کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابا کی بیماری سے پہلے ہمارے حالات اتنے برے اور تکلیف دہ نہیں تھے۔ گزارا اچھا چل رہا تھا کہ اچانک والد صاحب امراض قلب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دل کا نچلا حصہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑنے لگا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے الیکٹرک بیٹری لگوانے کا مشورہ دیا اور کہا اگر بیٹری نہ لگوائی گئی تو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس آپریشن اور بیٹری پر لاکھوں روپے خرچہ آ گیا اور ہم قرض دار ہو گئے۔ اب ہر 3 مہینے بعد بیٹری کی کارکردگی کو چیک کرنے اور جسم کے اندر کوئی انفیکشن نہ ہوا ہو، اس کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس پر تقریباً 30,000 روپے خرچہ آ جاتا ہے۔ میں نے پڑھائی بھی چھوڑ کر ایک جنرل اسٹور پر نوکری شروع کر دی، پر اس میں بھی ہمارا گزارا نہیں چل رہا۔ جبکہ دوسری طرف انیلا کے والد سرکاری آفیسر ہیں۔ ان کا اپنا بنگلہ نما گھر، اچھی خاصی سیونگ کے ساتھ کچھ خاندانی زمین بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری بیٹی کا ہی تو ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی وارث نہیں۔ اس کی بیماری کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لالچی رشتہ داروں نے رشتہ مانگا بھی لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ لالچی لوگوں کا کیا اعتبار کب بدل جائے۔ آپ شریف لوگ ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ ماں نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو دکھ بھری آواز میں بولی، بیٹا ہم کوئی لالچی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوریاں بھی تو دیکھو، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ والد صاحب کی ابتر حالت اور امی کے دکھ کو دیکھ کر میں بھی دکھی ہو گیا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر نبیلہ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی اور پھر جلد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب میں نے نبیلہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دلہن کے روپ میں بھی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ میں نے دکھ سے سوچا، اب یہی میرا نصیب ہے۔ نبیلہ نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اداسی اور دکھ کا ایک سمندر سا نظر آیا۔ اس کی اس حالت پر مجھے اس مجبور اور معصوم پر ترس آنے لگا اور اس سے مجھے ہمدردی سی ہو گئی۔
دوسرے دن جب میں سو کر اٹھا تو دیکھا نبیلہ کمرے میں موجود نہ تھی، لیکن باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ غسل کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد غسل کر کے جب وہ باہر نکلی تو اس کی حالت دیکھ کر میں حیرت زدہ سا رہ گیا۔ خوف کی ایک لہر مجھے اپنے جسم سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں ایک بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ نبیلہ نے اپنے گرد ایک بڑی سی سفید چادر لپیٹ رکھی تھی اور اس چادر پر آیات کریمہ لکھی ہوئی تھیں۔ ایسی چادریں اکثر مزاروں پہ قبروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ اس نے چہرے پر بھی سفید رنگ کی پٹی لپیٹ رکھی تھی۔ اس پٹی پر بھی آیات کریمہ لکھی ہوئی تھی۔ اس سفید رنگ کی پٹی میں لپٹے ہوئے وہ اہرام مصر سے نکلی ہوئی کوئی قدیم ممی یا حنوط شدہ لاش لگ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز پر قابو پایا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن نبیلہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں اور بھی گھبرا گیا۔ دوڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند ہونے کی وجہ سے نہ کھل سکا۔ تو میں دوڑ کر کھڑکی میں گیا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر تو میری ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی۔ جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ باہر صحن میں نبیلہ اپنے اوپر ایک بڑی سی بوتل سے کوئی سیال سا انڈیل رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نما آواز نکلی، امی امی جلدی آئیں، انیلا خودکشی کرنے لگی ہے۔ اس نے باہر سے کنڈی لگا کر دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ خدا کے لیے اسے آ کر روکیں۔ امی میری آواز سن کر ساتھ والے کچن سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وہ بوتل چھین کر دور پھینکی اور انیلا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولیں، بیٹا خدا کے لیے ہم لوگ پہلے ہی پریشانی اور مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم پر یہ ظلم مت کرو۔ انیلا نے امی کو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے دیکھا تو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آنٹی یہ کوئی مٹی کا تیل یا پیٹرول نہیں ہے، یہ تو صرف دم کیا ہوا پانی ہے جسے میں اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے عمل کر رہی ہوں۔ امی نے شک بھری نظروں سے نبیلہ کی طرف دیکھا اور اس کے لباس کو قریب سے سونگھا۔ واقعی وہ پیٹرول یا مٹی کا تیل نہ تھا۔ اس پر امی نے گہری سکون کی سانس لی اور نبیلہ سے بولیں، اگر تم پہلے ہی اس عمل کے بارے میں ہمیں بتا دیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ نبیلہ نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، آنٹی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں عمل کرنے سے پہلے بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر انیلا نے امی کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے میں آ گئی۔ امی نے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں کچن میں چولہے پر چائے چڑھا کر آئی ہوں، کہیں ابل کر گر نہ جائے۔ میں ناشتہ بھی بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی کچن کی طرف چلی گئیں۔
تو میں نے نبیلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، نبیلہ مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ کیا بیماری ہے اور یہ کیسا عمل ہے؟ میری بات سن کر نبیلہ بولی، یہ سب کچھ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں جانے کی وجہ سے شروع ہوا۔ ہمارا گاؤں شمالی علاقے میں واقع ہے۔ گاؤں کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ میں گاؤں میں پہلی بار آئی تھی۔ گاؤں کی خوبصورتی دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور گاؤں گھومنے کا جیسے سر پر جنون سا سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی کزن طیبہ کے ساتھ مل کر امی سے ضد کر کے گاؤں گھومنے کی اجازت لے لی۔ دوسرے دن امی ہمیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئیں اور تاکید کی، بیٹا گاؤں میں خاص کر قبرستان اور ویران جگہوں پر مت جانا۔ ہم نے امی کو ان کی نصیحت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور باہر نکل گئیں۔ آج موسم بہت صاف تھا اور سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ تیز دھوپ میں گاؤں کے سرسبز کھیت اور نشیب و فراز دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ پہاڑی علاقے کے گاؤں میں گھر دور دور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے اپنی ہی زمینوں پر گھر بناتے ہیں۔ ہم لوگ گاؤں میں گھومتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اگر کوئی جان پہچان والا مل جاتا تو اسے دعا سلام بھی کر لیتے۔ مجھے پانی کی آبشاریں اور جھرنے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ہم برساتی نالے کی طرف بڑھے۔ برساتی نالہ اپنے پورے زور و شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی آبشاریں اور پانی کے جھرنے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ برساتی نالے میں بڑے بڑے پتھروں سے ٹکرا کر جب پانی گزرتا تو بہت ہی خوبصورت آواز پیدا ہوتی۔ ہم کافی دیر تک پانی میں کھیلتے اور بھیگتے رہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو سامنے ہی قبرستان کی دیوار نظر آئی۔ یہ دیوار قبرستان کے بارے میں مشہور ہونے والی کہانیوں کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے چار دیواری کی شکل میں بنا کر قبرستان کو تقریباً سیل کر دیا ہے۔ قبرستان کی دیوار کے پاس پہنچ کر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جھانک کر اندر دیکھوں کیا ہے۔ جب میں اس کا اظہار طیبہ سے کیا تو وہ سہم سی گئی اور اسے چپ سی لگ گئی۔ میں نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور اندر جھانک کر دیکھا تو قبرستان میں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے اوپر بڑے بڑے درختوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ مجھے قبرستان میں کچھ خاص نظر نہ آیا۔ لوگوں نے گاؤں کے قبرستان کو خطرناک جان کر اپنا نیا الگ قبرستان بنا لیا تھا۔ میں نے طیبہ سے کہا، چلو کھیتوں سے ہوتے ہوئے واپس گھر چلتے ہیں۔ کھیتوں سے گزرتے ہوئے ابھی ہم زیادہ دور نہ گئے تھے کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کے آنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ میں گھبرا سی گئی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے طیبہ سے آواز کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔
میں بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر ہی طیبہ نے مجھ سے اجازت مانگی اور بولی، میری والدہ انتظار کر رہی ہوں گی، اب میں چلتی ہوں۔ میں نے طیبہ کو بہت روکنے کی کوشش کی، کہا چائے تو پیتی جاؤ، لیکن وہ نہ مانی، چلی گئی۔ میں دن بھر گاؤں میں گھومنے کی وجہ سے تھک گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے امی کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے دماغ پر آلودگی سی چھائی ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ بیٹا، کھانا لگ چکا ہے، آ کر کھانا کھا لو، امی بولی۔ میں نے جا کر جلدی سے کھانا کھایا اور دوبارہ آ کر سو گئی۔ دوسرے دن مجھے چہرے پر پانی کے چھینٹے لگنے کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے امی بیٹھی ہوئی تھیں اور پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈبو کر انگلیوں سے میرے چہرے پر چھینٹے مار رہی تھیں۔ میں نے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے امی سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ امی نے کہا، اللہ کا شکر ہے بیٹا، تمہیں ہوش آ گیا۔ میں نے گھبرا کر امی سے پوچھا، امی میرے ساتھ کیا ہوا تھا جو میں بے ہوش ہو گئی؟ امی مجھے بتانے لگی کہ کل رات تمہارے چیخنے کی آواز سن کر جب ہم تمہارے کمرے میں پہنچے تو تم ہوا میں معلق تھیں، تمہارے بال اوپر کو کھنچے ہوئے تھے اور تمہارے ہاتھ پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے۔ جب ہم تمہارے قریب آئے تو جیسے تمہیں کسی غیر مرئی طاقت نے بیڈ پر پٹخ دیا اور پھر ایک سرسراتی ہوئی آواز کے ساتھ ہوا کا جھونکا کھلی ہوئی کھڑکی سے پردوں کو باہر کی طرف جھولاتے ہوئے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ میری تو خوف کے مارے گھگی بن گئی، لیکن تمہارے والد صاحب نے ہمت دکھائی اور دوڑ کر مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ امام صاحب ایک اللہ والے نیک بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا، ایسے واقعات گاؤں میں بہت سی بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، بس گھبرانا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بنا ہوا تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا اور پانی دم کر کے دیا۔ تاکید کی کہ یہ پانی صرف شادی کے دوسرے دن ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے پہلے یہ اثر نہیں کرے گا۔ امام صاحب بولے، وہ ایک عاشق مزاج جن زدہ ہے، ناکام ہونے کی صورت میں کوئی ایسا عمل پڑھ کر پھونک جاتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان بچیاں بوڑھی عورتوں کی طرح نظر آنے لگتی ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو راز رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ امی کی باتیں سن کر میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ان پر جھریاں پڑ رہی تھیں۔ میں دوڑ کر آئینے کے سامنے گئی تو اپنی شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔
میرا چہرہ 80 سالہ بڑھیا سے بھی زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور لوگوں سے میل جول بالکل ختم کر دیا۔ کالج بھی جانا چھوڑ دیا۔ یہ وقت میں نے بہت تکلیف اور کرب میں گزارا۔ آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا، اب یہ پٹیاں کب کھولو گی؟ اس نے کہا، 24 گھنٹے بعد کھولنے کا کہا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ کل 24 گھنٹے پورے ہونے پر ہی انہیں کھولیں گے۔ دوسرے دن ہم صبح سے ہی 24 گھنٹے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ اللہ کر کے 24 گھنٹے جب پورے ہوئے تو میں نے اس کی پٹیاں کھولنا شروع کی۔ جیسے ہی اس کے چہرے سے پٹیاں ہٹائیں تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے بدن میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے سے جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس عمل سے وہ دوبارہ ایک حسین دوشیزہ کے روپ میں آ گئی۔ اس کا حسن دیکھ کر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور نبیلہ کو لے کر آئینے کے سامنے آیا۔ نبیلہ نے ڈرتے ڈرتے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور امی ابو کے پاس آ گیا۔ امی نے نبیلہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ امی ابو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوپہر تک نبیلہ کے والدین بھی آ گئے اور انہوں نے جب اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے بھی بہت سی دعائیں دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر کبھی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ ویڈیو کو پسند اور لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین۔